تم سے کون شادی کرے گا؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ کتنی بدصورت ہو تم۔ اس کو سب الفاظ یاد آئے۔ آج اس کے لیے بہت خاص دن تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اسے ایسا لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کزن اسے یہ کہتی تھی تم سے کون شادی کرے گا؟ تم تو کہیں سے بھی خوبصورت نہیں ہو۔ تمہارا شوہر تو تمہیں دیکھ کر ڈر جائے گا۔ مگر اس کو یقین تھا کہ کوئی تو ہوگا جو اس کو اپنائے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کی خوبصورتی نہیں اس کی سیرت دیکھے گا۔ آج وہ دن آ گیا تھا۔ وہ دلہن کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ کوئی پری نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی کوئی شہزادی، مگر گندمی رنگ پر ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک کشش تھی، ایک معصومیت تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف کر سکتی تھی۔ نکاح شروع ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی نے دلہے سے پوچھا۔ نہیں، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اچانک ہال میں یہ الفاظ گونجے۔ سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فیضان صاحب نے پوچھا۔ میں نہیں کرنا چاہتا اس لڑکی سے شادی۔ شکل دیکھی ہے اس نے اپنی؟ کہاں یہ اور کہاں میں؟ اس نے صفاقی سے کہا۔ اگر اسے شادی نہیں کرنی تھی تو نکاح کے لیے ہاں کیوں کہا؟ فیضان صاحب نے کہا۔ تب میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر اب میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، اس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ غزل یہ سن کر رونے لگی۔ اس کا دل کیا وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ افنان بیٹا پلیز یہ شادی کر لو، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فیضان صاحب نے ہاتھ جوڑ کر افنان سے کہا، ماموں جان ایسا کر کے مجھے شرمندہ مت کرے، مگر میں غزل سے شادی نہیں کروں گا۔ افنان نے کہا، بیٹا ایسا مت کرو، پلیز اس سے شادی کر لو۔ فیضان صاحب نے کہا، بھائی آپ فکر نہ کریں، افنان غزل سے شادی کرے گا۔ رابعہ نے کہا، مگر امی۔ افنان نے کچھ کہنا چاہا۔ افنان اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ٹھیک نہیں ہوگا، رابعہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ افنان بے بسی سے اپنی امی کو دیکھنے لگا۔ ایسا ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ مجھے میرے رنگ کی وجہ سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ آج میرے لیے اتنا خاص دن تھا، مگر میرے رنگ کی وجہ سے پھر سے سب تباہ ہو گیا۔ غزل نے روتے ہوئے کہا، غزل بیٹا منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ رابعہ نے آ کر کہا، کیوں پھپھو اب کیا کوئی تماشا باقی ہے؟ غزل نے روتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا افنان شادی کے لیے تیار ہے، رابعہ نے کہا۔ غزل نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ افنان جیسا خوبصورت مرد اس سے شادی کر رہا ہے، مگر پھر اپنی ہی بے بسی پر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی افنان اس کو بالکل پسند نہیں کرتا اور شادی بھی مجبوری میں کر رہا ہے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چپ چاپ باہر آ گئی۔ اس کو کچھ بھی ہوش نہیں تھا کہ کب اس کا نکاح ہوا اور کب وہ افنان کے گھر پہنچی۔ یہ ہے آپ کی بہو؟ نہیں، یہ تو کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگتی۔ آپ نے تو کہا تھا اب میں اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی بہو لاؤں گی، تو اب کیا ہوا؟ کوئی ملی نہیں کیا؟ ایک عورت نے طنزیہ انداز میں کہا۔ رابعہ بیگم اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گئیں۔ کیا کر سکتی تھی؟ یہ جو نصیب میں ہونا تھا وہ تو ہوتا ہی ہے۔ ایک اور عورت نے کہا۔ ان کی باتیں سن کر دلہن بنی غزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس کریں آپ لوگ، آپ یہاں سے شادی دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو دیکھیں اور جائیں۔ افنان نے غصے سے کہا، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں رکنے کا، بہت غرور تھا تمہیں اپنے حسن پر، مگر اب اس میں بھی داغ آ گیا، تمہیں بھی تمہاری بیوی کی وجہ سے۔ ایک عورت نے طنزیہ انداز میں کہا۔ افنان بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ امی آپ کو یہ لڑکی ہی ملی تھی میرے لیے، نہ یہ خوبصورت ہے نہ ہی پڑھی لکھی ہے، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا ایسا کرتے ہوئے؟ افنان نے غصے سے کہا، بیٹا میں کیا کرتی، میں مجبور تھی۔ رابعہ نے کہا، آپ نے میری ساری زندگی برباد کر دی ہے، اب میں اس داغ کو لے کر کہیں بھی جا نہیں سکتا۔ افنان نے کہا، بیٹا ایسا تو مت کہو، رابعہ نے افسوس سے کہا۔ تو اور کیا کروں، میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس کو اپنی بیوی کہتے ہوئے، افنان نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رابعہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ غزل جو پانی کے لیے آئی تھی ان کی باتیں سن کر رونے لگی۔ ہمیشہ سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، سب اس کو بدصورتی کا الزام دیتے تھے۔ وہ جیسے کمرے میں آیا، غزل کو آرام سے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ میں تمہارا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بھی میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں میں خود کو دنیا کا بد نصیب انسان سمجھتا ہوں، جس کے نصیب میں تم جیسی بیوی لکھی تھی۔ تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ کہاں تم اور کہاں میں؟ افنان نے سخت لہجے میں کہا۔ میں کہاں جاؤں؟ غزل نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ اپنی اتنی بے عزتی پر یقیناً اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، افنان نے غصے سے کہا۔ غزل چپ چاپ واش روم میں آئی۔ اب اس سے اپنے آنسو کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ بیسن کے پاس کھڑی ہو کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا میں اتنی ہی بدصورت ہوں کہ کوئی مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا؟ غزل نے غور سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سبز آنکھیں، لمبے بال، چھوٹی آنکھیں، گلابی ہونٹ، گندمی رنگ، وہ اتنی بھی بدصورت نہیں تھی۔ مانا لوگ کہتے تھے وہ زیادہ گوری تو نہیں تھی، مگر کسی سے کم بھی نہیں تھی۔ غزل کے ذہن میں افنان کا چہرہ آیا۔
नीली आंखें, गोरा रंग, सुर्ख होंठ, माथे तक आते हुए बाल, वो किसी शहजादे से कम नहीं था। कहाँ वो शहजादा और कहाँ मैं? वो क्यों मुझे देखेगा? इसके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, गजल ने कहा और तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। इसकी आंखों में अजियत थी, एक दर्द था, खुद के लिए नफरत थी। जब गजल रोक कर थक गई तो मुंह हाथ धोया और कपड़े बदल कर बाहर आई। बाहर आते ही इसकी पहली नजर अफनान पर पड़ी, जो आराम से बेड पर लेटा हुआ था। अफनान ने गजल की तरफ देखा, हल्के सब्ज रंग का सादा सा सूट पहने, इसके गंदमी रंग पर अच्छा लग रहा था। अफनान ने नफरत से नजरें फेर ली। गजल भी बिना कुछ कहे सोफे पर लेट गई। नींद तो इसको आने से रही, क्या कुछ नहीं सोचा था गजल ने इस दिन के लिए? ये दिन हर लड़की के लिए खास होता है, जिसके लिए इसने बहुत ख्वाब देखे थे। ना चाहते हुए भी गजल की आंखों से आंसू बहने लगे, जिनको इसने बेदर्दी से साफ किया। सारी रात गजल की सिसकियां कमरे में आती रहीं, मगर रात की इस पहर कौन इसका था जो इसके आंसू साफ करता, जो इसको हौसला देता। रात भी बहुत गहरी थी, मगर हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था, मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं था हमारा अपना जो पूछता, जाग रहे हो किसके लिए और सोए क्यों नहीं। बचपन से आज तक इसने जो कुछ बर्दाश्त किया वो सब इसको याद आने लगा। माजी मुबारक हो, आपकी जुड़वा बेटियां हुई हैं, डॉक्टर ने आकर खुशखबरी दी। फैजान साहब की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? फैजान साहब ने कहा। वो भी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? फैजान साहब ने कहा। जी, आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया। फैजान साहब खुशी से अंदर चले गए। फैजान साहब ने अपनी दोनों बेटियों को चूमा और खुदा का शुक्र अदा किया, जिसने उनको इस रहमत से नवाजा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। फैजान साहब ने जीनत से कहा। मुझे भी दिखाएं, जीनत ने कहा। ये देखो दोनों कितनी प्यारी हैं, फैजान साहब ने कहा। जीनत ने इन दोनों को देखा। दोनों बच्चों में बहुत फर्क था, एक बहुत ही खूबसूरत थी तो दूसरी इतनी खूबसूरत नहीं थी। जीनत ने जो बेटी खूबसूरत थी उसको उठाया और सीने से लगाया, मगर दूसरी बेटी की तरफ देखा भी नहीं। फैजान साहब समझ गए जीनत ने ऐसा क्यों किया है। जीनत खुद भी बहुत खूबसूरत थी, मगर फैजान साहब आम सी सूरत वाले थे। इन दोनों की शादी बड़ों की मर्जी से हुई थी, जिससे जीनत खुश नहीं थी। वो अपने जैसे ही किसी खूबसूरत शोहर की ख्वाहिश रखती थी, इसलिए इनकी दोनों बेटियां एक जैसी नहीं थी। एक फैजान साहब पर गई थी और दूसरी जीनत बेगम पर गई थी। फैजान साहब बच्ची को लेकर बाहर आ गए। उनको जीनत का रवैया बहुत बुरा लगा था। वो माँ थी, उसको दोनों से मोहब्बत होनी चाहिए थी, मगर जीनत ने सिर्फ एक से ही मोहब्बत की। दोनों बच्चों के नाम रखे गए। जीनत ने अपनी पसंद से इसका नाम परी रखा और फैजान साहब ने दूसरी बच्ची का नाम गजल रखा। वक्त गुजरता गया, दोनों बड़ी होने लगी। सब लोग परी से ही मोहब्बत करते थे। ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से वो सबकी लाडली थी। सबसे प्यार इसको जिद्दी और बदतमीज बना दिया था। वो अपने आप पर गुरूर करने लगी थी और सबको अपने से कमतर समझने लगी। इसके बरक्स गजल बहुत संजीदा, खामोश और अपने आप में रहने वाली थी। सब लोग इसको कम सूरती का ताना देते थे, यहाँ तक कि जीनत भी परी से ज्यादा प्यार करती और गजल की तरफ देखती भी नहीं थी। फैजान साहब ही थे जो इससे मोहब्बत करते थे। अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? परी ने गुस्से से अरहम से कहा। मैं देखकर ही चल रहा था, गलती तुम्हारी है, अरहम ने सख्ती से जवाब दिया और वहां से चला गया। पता नहीं नवाब को किस चीज का गुरूर है, न सूरत है न कहीं के शहजादा, परी ने नफरत से सोचा। परी को जब पता चला था इसकी शादी अरहम से होनी है, इसको अरहम से नफरत हो गई थी। वो अपने जैसे ही किसी शहजादे की तलाश में थी। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गजल ने अरहम को देखकर कहा। कुछ नहीं, तुम सुनाओ कैसी हो? अरहम ने नरमी से कहा। गजल को देखकर हमेशा ही इसको खुशी मिलती और इसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता था। अरहम गजल को बचपन से ही पसंद करता था, मगर वो जानता था इसकी शादी परी से होनी है, इसलिए खामोश था। मैं ठीक हूँ, दादी कमरे में हैं, आप उनसे मिल लो, गजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक अरहम ही था जो इससे अच्छे से बात करता था। अच्छा ठीक है, अरहम ने कहा और वहां से चला गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें इस घर का सारा काम करने को कहा था, जीनत ने गुस्से से कहा। अम्मी करने ही जा रही थी, गजल ने कहा। जाओ जाकर काम करो, हर वक्त बस यूं ही बैठी ही रहती हो, जीनत ने गुस्से से कहा। गजल बिना कुछ कहे वहां से चली गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भी चाहती थी जीनत भी इससे प्यार करे, बातें करे, मगर वो सिर्फ परी से मोहब्बत करती थी। सुबह फजर के वक्त गजल की आंख खुली। रोने की वजह से इसका सर बहुत भारी हो रहा था। गजल ने एक नजर सुकून से सोए हुए अफनान पर डाली और वजू करने चली गई। अब मैं इनको उठाऊं या ना? गजल ने नमाज पढ़कर अफनान को देखते हुए सोचा। उठा ही देती हूँ, नहीं अगर उन्होंने गुस्सा किया तो, गजल ने खुद से सोचते हुए कहा। अफनान उठ जाए, नमाज के लिए देर हो रही है। आखिरकार गजल ने डरते हुए अफनान को पुकारा। जब इसकी बात का अफनान पर कोई असर नहीं हुआ तो इसने अफनान को हिलाया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें?
افنان نے سخت لہجے میں کہا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ پڑھ لیں۔ غزل نے ڈرتے ہوئے کہا، تم نے اس لیے مجھے اٹھایا؟ افنان نے کہا، جی۔ غزل نے جواب دیا، مجھے جب پڑھنی ہوگی تو میں پڑھ لوں گا، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افنان نے سخت لہجے میں کہا اور دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر آپ کو ایسے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، غزل نے کہا، میں بعد میں قضا پڑھ لوں گا۔ افنان نے اکتا کر کہا، مگر ایسے قضا نہیں ہوتی، ایسے تو۔ اس سے پہلے غزل کچھ کہتی، افنان نے اس کو روک دیا، تم اپنا لیکچر بعد میں دے دینا، ابھی یہاں سے جاؤ، مجھے سونا ہے۔ افنان نے غصے سے کہا۔ غزل بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ شادی ہوئے کو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا اور میڈم ابھی سے حکم چلانے لگی ہیں۔ افنان نے غصے سے کہا، اٹھ گئی بیٹا؟ رابعہ نے غزل کو دیکھ کر کہا، جی چچی جان، غزل نے جواب دیا۔ افنان کو بھی اٹھا لاتی، رابعہ نے کہا، میں نے کہا تھا مگر وہ اٹھے ہی نہیں، غزل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں اس کو اٹھا لاتی ہوں، تم یہاں بیٹھ جاؤ، رابعہ نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، غزل نے جواب دیا۔ السلام علیکم، فیضان صاحب نے کہا۔ آپ لوگ یہاں؟ رابعہ نے حیرت سے کہا۔ جی ہم اپنی بیٹی سے ملنے آئے تھے، اس کے بنا تو گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، فیضان صاحب نے غزل کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ غزل نے زینت بیگم کی طرف دیکھا جو بیزار سی کھڑی تھی۔ السلام علیکم امی، غزل نے کہا، مگر زینت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زینت بیگم آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر شوہر اور بیٹے کی ضد کی وجہ سے آ گئیں۔ پری کب سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہاں آئی تھی وہ تو اسے کہیں بھی دیکھ نہیں رہا تھا۔ آئیں آپ لوگ بھی ناشتہ کریں، اسلم صاحب نے کہا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ چچی افنان کہاں ہے؟ پری نے کہا، وہ ابھی آتا ہی ہوگا، رابعہ نے کہا۔ چچی میں نے ناشتہ کر لیا ہے، میں ابھی آتی ہوں، پری نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ باقی سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایک غزل ہی تھی جو بے چین تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، اپنے شوہر کی محبوبہ کو دیکھ کر ہر بیوی ایسے ہی ہوتی ہے۔ بہت خوش لگ رہے ہو، پری نے افنان کو دیکھ کر کہا جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ پری تم تو ایسا مت کہو، تم تو جانتی ہو میں نے یہ سب مجبوری میں کیا ہے، افنان نے کہا۔ افنان پہلے ہی پری کو سب کچھ بتا چکا تھا اور اسے یقین بھی دلایا تھا کہ وہ اس سے ہی محبت کرتا ہے، غزل کی اس کی لائف میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہارا کیا پتا کب اس پر دل آ جائے، پری نے کہا۔ تم طنز کر رہی ہو، غزل میں ہے ہی کیا جو اس پر دل آئے، افنان نے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جس پر کوئی اس سے محبت کرے، پری نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم فکر مت کرو، تمہارے سوا کسی سے نہیں کرتا محبت، اور رہی بات غزل کی تو میں اس سے مجبوری میں شادی کی ہے اور بہت جلد اسے کو چھوڑ دوں گا، افنان نے کہا۔ جو بھی کرنا جلدی کرنا، یہ نہ ہو کہ دیر ہی ہو جائے، پری نے کہا۔ ٹھیک ہے اب چلو نیچے چلیں ورنہ سب کو شک ہو جائے گا۔ ہاں چلو، پری نے کہا اور وہ دونوں نیچے چلے آئے۔ بھائی میں سوچ رہا تھا کیوں نہ پری کی بھی شادی کرتی جائے، اسلم صاحب نے کہا۔ یہ تو تم نے میرے دل کی بات چھین لی، میں بھی یہی چاہتا ہوں، فیضان صاحب نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، اگلے مہینے ارحم واپس آ جائے گا تو ان دونوں کا بھی نکاح کر دیتے ہیں، اسلم صاحب نے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، زینت نے کہا۔ پری نے بے بسی سے افنان کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ افنان نے اسے تسلی بخش نظروں سے دیکھا، غزل سے یہ سب منظر چھپا نہیں تھا۔ ماضی اختر صاحب کے دو بیٹے تھے، فیضان صاحب اور اسلم صاحب، جن کی شادی ان کی خالہ زاد رابعہ اور زینت سے ہوئی تھی۔ رابعہ بیگم عام سی صورت والی تھیں جبکہ زینت بہت خوبصورت تھی، مگر رابعہ کو زینت سے زیادہ خوبصورت اور امیر شوہر ملا تھا جس کی وجہ سے زینت بیگم رابعہ سے جلتی تھیں۔ زینت کی دو بیٹیاں ہوئیں، پری اور غزل، اور رابعہ کے دو بیٹے ارحم اور افنان۔ میں چاہتی ہوں ارحم کی منگنی غزل سے کر دی جائے، دادی نے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، پری اور افنان کی ہو جائے گی، اسلم صاحب نے کہا۔ فیضان صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، اس کی دونوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں گی، ان کو اور کیا چاہیے تھا۔ زینت کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، ارحم کی تو دل کی مراد پوری ہو گئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ امی مجھے ارحم سے شادی کرنی ہے، پری نے زینت سے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، زینت نے کہا۔ امی اگر میری شادی ارحم سے نہ ہوئی تو آپ سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا، پری نے دھمکی دی۔ زینت بیگم کو آخر اس کی بات ماننی پڑی، سب کو مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی۔ ارحم نے اس فیصلے کو ماننے سے منع کر دیا تھا مگر سب کے دباؤ کی وجہ سے ماننا پڑا، مگر وہ اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ پری نے جب افنان کی تصویر دیکھی تو اس کو ارحم اس سے کمتر لگا۔ افنان ارحم سے زیادہ خوبصورت تھا، اس کے مقابلے ارحم اس سے کم خوبصورت تھا۔ پری کے دل میں افنان کو پانے کی چاہ پیدا ہونے لگی۔ امی آپ اتنی خوش کیوں ہیں، ارحم نے رابعہ سے کہا۔ تمہیں نہیں پتا آج افنان واپس آ رہا ہے، اتنے سالوں بعد، صبح اس نے کال کر کے بتایا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، ارحم نے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، رابعہ نے کہا۔
میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، غزل نے سنجیدگی سے کہا۔ رہ لوگی میرے بنا؟ افنان نے اس کو خود کے قریب کیا۔ غزل اور افنان کے چہرے میں 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ ہاں رہ لوں گی، غزل نے بے بسی سے افنان کی قربت سے نکلتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، جو تم چاہتی ہو وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ افنان نے غزل کو خود کے بے حد قریب کیا۔ غزل کی سانسوں کی آواز بھی اب افنان کو سنائی دے رہی تھی۔ ضبط کی وجہ سے افنان کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ غزل نے خود کو افنان کے حصار سے چھڑانا چاہا، مگر افنان نے مضبوطی سے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ افنان چھوڑے مجھے، غزل نے بے بسی سے کہا۔ لو چھوڑ دیا تمہیں، افنان نے اذیت سے کہا اور ایک جھٹکے سے غزل کو چھوڑا۔ افنان نے بے بسی سے غزل کو دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگر کچھ دیر اور رکتا تو شاید خود کو ہار دیتا۔ پری نے افنان سے کہا کہ افنان میں ارحم سے شادی نہیں کروں گی، تمہیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ افنان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ پری نے پریشانی سے کہا کہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ افنان نے کہا ٹھیک ہے اور کال بند کر دی۔ ارحم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم امی۔ رابعہ نے محبت سے کہا آ گیا میرا بیٹا؟ ارحم نے جواب دیا جی امی۔ ارحم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا باقی سب کہاں ہیں؟ رابعہ نے کہا سب اپنے کمرے میں ہیں، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں، اور وہاں سے چلی گئی۔ ارحم وہیں صوفے پر بیٹھ گیا کہ تب اس کی نظر غزل پر پڑی۔ غزل کو اپنے گھر میں دیکھ کر ارحم حیران ہو گیا۔ ارحم نے غزل سے پوچھا آپ یہاں کیسے؟ غزل نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ ارحم کچھ عرصے سے بزنس کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے وہ اس سب واقعے سے انجان تھا۔ اس کو بس اتنا پتا تھا کہ غزل کی شادی ہونے والی ہے، باقی سب واقعے سے ارحم انجان تھا۔ ارحم نے کہا نہیں۔ اس سے پہلے غزل کچھ کہتی رابعہ وہاں آ گئی۔ رابعہ نے کہا میں بتاتی ہوں، اور ارحم کو سب کچھ بتانے لگی۔ غزل چپ چاپ وہاں کھڑی رہی۔ ارحم نے سب جاننے کے بعد ایک نظر غزل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارحم کو بہت افسوس ہوا اور خود پر غصہ بھی آیا کہ کیوں وہ اس وقت یہاں نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو آج افنان کی جگہ ارحم کی شادی غزل سے ہوتی، تو آج غزل کی زندگی میں اتنے دکھ نہ ہوتے، مگر اب ارحم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب غزل اس کی بھابھی بن گئی تھی۔ اب ارحم کو اس رشتے کا مان رکھتے ہوئے سب بھولنا تھا۔ رابعہ نے کہا ارحم تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے چچا جان کی طرف جانا ہے۔ ارحم نے جواب دیا امی آپ لوگ چلے جائیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ رابعہ نے کہا تمہیں جانا بہت ضروری ہے تو جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور وہاں سے چلی گئی۔ ارحم بے دلی سے تیار ہونے لگا۔ رابعہ نے غزل کو دیکھ کر کہا غزل بیٹا تم بھی تیار ہو جاؤ، آج ہم ارحم اور پری کی منگنی کرنے جا رہے ہیں۔ غزل نے کہا میرا جانا ضروری ہے کیا؟ رابعہ نے پیار سے کہا ہاں تمہارا جانا بہت ضروری ہے، تم اس کی بہن کے ساتھ ساتھ اس کی دیورانی بھی ہو۔ غزل نے کہا ٹھیک ہے چچی جان میں ابھی آتی ہوں، اور تیار ہونے چلی گئی۔ غزل نے تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ گلابی رنگ کی فراک کے ساتھ تنگ پاجامہ پہنے ہوئے، بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے، میک اپ کے نام پر صرف ہلکی سی لپسٹک لگائے، آنکھوں میں کاجل پہنے ہوئے وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ غزل جیسے ہی جانے کے لیے مڑی افنان سے ٹکرا گئی اور دونوں زمین پر گر گئے۔ افنان نے کہا اندھی ہو کیا؟ غزل نے سوری کہا اور افنان کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا لاکٹ افنان کی شرٹ کے بٹنوں میں پھنس گیا۔ اس کے بال افنان کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ غزل نے لاکٹ کو افنان کے بٹن سے آزاد کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس سے نہیں ہو پایا۔ افنان جو اس کے چہرے میں کھو گیا تھا، اس نے نرمی سے کہا رکو میں نکالتا ہوں۔ غزل تو اس کے لہجے کی نرمی سے ہی حیران ہو گئی تھی۔ افنان نے آرام سے اس کا لاکٹ اپنے بٹن سے آزاد کیا۔ غزل نے اٹھتے ہوئے کہا تھینکس۔ افنان بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں رک جاتا تو مکمل طور پر اس کی آنکھوں میں کھو جانا تھا۔ افنان نے خود سے کہا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ خوبصورت نہ ہونے کے باوجود بھی مجھے اتنی حسین کیوں لگی؟ اس کے چہرے کی معصومیت اسے میرے قریب کر رہی ہے۔ افنان نے غصے سے اپنے آپ کو کہا نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا، مجھے صرف پری سے محبت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ رابعہ نے کہا غزل بیٹا تیار ہو گئی ہو تو چلیں؟ غزل نے کہا جی چچی جان۔ رابعہ نے کہا تم ایسا کرو افنان کے ساتھ آ جانا جب تک ہم لوگ چلتے ہیں۔ غزل نے کہا ٹھیک ہے چچی جان۔ رابعہ نے ارحم کو پکارا ارحم بیٹا آ جاؤ۔ ارحم نے کہا جی امی۔ ارحم کی نظر غزل پر پڑی۔ آج پہلی بار ارحم نے غزل کو تیار ہوئے دیکھا تھا۔ بنا میک اپ کے بھی اسے غزل بہت حسین لگی۔ جلد ہی اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔
राबिया ने कहा चलो बेटा चलें, और वो सब वहां से चले गए। अफनान ने गजल से पूछा तुम बाकी सबके साथ क्यों नहीं गई? गजल ने डरते हुए कहा चची ने कहा था आपके साथ आऊं। अफनान ने नरमी से कहा अच्छा ठीक है आ जाओ चलें। इसको गजल का खुद से डरना बुरा लगा था। गजल खामोशी से इसके साथ चलने लगी। जीनत ने कहा आ गए आप लोग, हम कब से आप सबका इंतजार कर रहे थे। अरहम ने इनको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चची जान। जीनत ने पूछा कैसे हो बेटा? अरहम ने जवाब दिया ठीक हूँ। जीनत ने कहा आप लोग अंदर तो आए। परी ने आकर कहा चची जान अफनान नहीं आया। जीनत ने इसे सख्त नजरों से देखा कि सलाम करने की बजाय इसने अफनान का पूछा। अरहम ने एक नजर इसकी तरफ देखा, वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, मगर अरहम को गजल के आगे परी बेमोल लगी थी। परी का खुद पर गरूर करना अरहम को इससे नफरत करने का सबब बना था। राबिया ने कहा बेटा वो गजल के साथ बाद में आएगा। राबिया की बात सुनकर परी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गजल को अफनान के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और परी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। गजल ने पूछा क्या हुआ, आपने कार क्यों रोक दी? अफनान ने जवाब दिया पता नहीं शायद खराब हो गई है। गजल ने परेशानी से पूछा क्या हुआ, आपने कार क्यों रोक दी? अफनान ने जवाब दिया पता नहीं शायद खराब हो गई है। गजल ने परेशानी से कहा अब क्या करेंगे, यहाँ आसपास तो कोई दुकान भी नहीं है और रात भी होने वाली है। अफनान ने कहा जो खुद भी परेशान हो गया था कि तुम फिक्र मत करो मैं कुछ करता हूँ। अगर वो अकेला होता तो इसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मगर अब इसके साथ गजल भी थी और अब अफनान को परेशानी होने लगी थी। अफनान ने कहा तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ क्या हुआ है, शायद ही कोई दुकान मिल जाए। और वो बाहर निकल गया। गजल ने परेशानी से कहा ठीक है ध्यान से जाइएगा। बाहर हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और जंगल में ये मंजर और भी खौफनाक लग रहा था। परी ने नफरत से कहा कि गजल इतनी आसानी से तुम अफनान को हासिल नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरा है। परी ने गुस्से से कहा जो कब से अफनान को कॉल मिला रही थी कि ये अफनान कॉल क्यों नहीं उठा रहा। जीनत ने आकर परी से कहा परी तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। परी ने कहा आ रही हूँ। जीनत ने कहा हमें मंगनी की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। राबिया ने कहा हाँ मगर अफनान और गजल तो आ जाएं। असलम साहब ने कहा पता नहीं वो कहाँ रह गए हैं। अरहम तुम उन दोनों को कॉल करके पूछो कि अभी तक आए क्यों नहीं। अरहम ने जवाब दिया ठीक है मैं पता करता हूँ। अरहम ने अफनान को कॉल करते हुए कहा हेलो अफनान कहाँ हो तुम लोग, अभी तक आए क्यों नहीं? गजल ने जवाब दिया मैं गजल बात कर रही हूँ। गजल की आवाज सुनकर अरहम की धड़कन तेज हो गई। अरहम ने खुद पर काबू पाते हुए कहा आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं? गजल ने कहा हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें आने में कुछ वक्त लग जाएगा, आप लोग मंगनी की रस्म शुरू कर दें। अरहम ने कहा अगर ज्यादा मसला है तो मैं आ जाऊं आप लोगों को लेने। गजल ने कहा नहीं आप फिक्र मत करें हम आ जाएंगे। अरहम ने कहा अच्छा ठीक है जल्दी आइएगा। गजल ने जवाब दिया ठीक है खुदा हाफिज, और फोन रख दिया। अरहम ने आकर कहा अम्मी वो लोग कह रहे हैं इनकी गाड़ी खराब हो गई है, उन्हें आने में कुछ वक्त लग जाएगा। जीनत ने कहा ठीक है तो हम लोग मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। असलम साहब ने कहा अरहम बेटा जाओ परी को बुला कर ले आओ। अरहम ने कहा ठीक है मैं बुला कर आता हूँ, और वहां से चला गया। गजल ने सोचा अभी तक अफनान क्यों नहीं आए, कितना वक्त हो गया है उन्हें गए हुए। अब गजल को भी डर लगने लगा था। गजल गाड़ी से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। आसपास कोई नहीं था। गजल को खौफ महसूस होने लगा और गजल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। डर की वजह से इसका सारा जिस्म कांपने लगा था। अरहम ने कहा परी तुम्हें सब बाहर बुला रहे हैं। अरहम जैसे ही बाहर जाने लगा परी ने कहा तुम तो बहुत खुश होगे। अरहम ने हैरानी से कहा किस बात के लिए? परी ने तंजिया अंदाज में कहा अरे तुम्हें नहीं पता, इतनी खूबसूरत लड़की जो तुम्हें मिल रही है, वरना तुम में ऐसा ही है ही क्या जो कोई लड़की तुमसे शादी करे। अरहम ने कहा तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहां से जाने लगा। परी ने कहा तुम एक बात सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बेहतर होगा तुम खुद ही मना कर दो। अरहम ने कहा तुम्हें शादी नहीं करनी तो मना कर दो, मुझे क्यों कह रही हो? परी ने कहा मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि तुम खुद इस शादी से मना कर दो वरना। अरहम ने गुस्से से कहा क्या कर लोगी तुम, खुद को समझती क्या हो तुम, जो चाहो कर लोगी, ये गलत फहमी है तुम्हें, यहाँ सब लोग तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। मैं शादी के लिए मना नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, और वहां से चला गया। परी ने गुस्से से कहा मैं भी देखती हूँ कैसे होती है मेरी शादी, अगर तुमसे हो भी गई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। जीनत ने कहा क्या हुआ बेटा, परी आई नहीं? अरहम ने कहा नहीं चची आप खुद बुला लाएं। जीनत ने फिक्रमंदी से पूछा क्या हुआ बेटा? अरहम ने कहा ये आप जाकर परी से पूछ लेना, और वहां से चला गया। जीनत बिना कुछ और कहे परी के कमरे में चली गई।
غزل اب کافی دور آ گئی تھی مگر افنان کہیں نہیں ملا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ وہ گاڑی سے باہر ہی کیوں آئی۔ ایک لڑکے نے غزل کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کہاں جانا ہے؟ تمہیں آؤں میں چھوڑ دوں؟ غزل نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے۔ اس لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا، اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی تم۔ غزل نے اسے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے تھا۔ اچانک کسی نے غزل کو اپنی طرف کھینچا۔ غزل اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ افنان نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں میں نے کہا تھا نا گاڑی سے باہر نہیں نکلنا، پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ غزل افنان کے سینے سے لگی رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ غزل کچھ کہتی، اس لڑکے نے کہا، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ غزل ڈر کے مارے افنان کے حصار میں چھپ گئی۔ اس لڑکے نے کہا، ایسے کبھی کبھار ہمارے گلے بھی لگ جایا کرو۔ اس کی بات سن کر افنان کو غصہ آ گیا۔ افنان نے اسے مارتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے؟ غزل نے افنان کو روکتے ہوئے کہا، افنان بس کریں، وہ مر جائے گا۔ غزل نے کہا، چلیں یہاں سے، اور افنان کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی۔ افنان جیسے ہی مڑا، کسی نے اس کے سر پر بھاری چیز سے وار کیا۔ غزل کی چیخ نکلی، افنان! افنان نیچے گر گیا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس لڑکے نے کہا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اور غزل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ غزل بے بسی سے رونے لگی۔ زینت نے کہا، پری تم نے ارحم سے کیا کہا ہے؟ وہ اتنے غصے میں کیوں تھا؟ پری نے کہا، امی میں نے کچھ نہیں کہا۔ اسکوپ زینت نے کہا، پری تم نے کچھ تو کیا ہے، تم اپنی حرکتوں سے کب باز آؤ گی؟ اتنا اچھا رشتہ ملا ہے تمہیں اور تم ہو کہ ناشکری کر رہی ہو۔ پری نے غصے سے کہا، کیا اچھائی ہے اس رشتے میں جو خوش ہوں، ارحم اور مجھ میں بہت فرق ہے، کہاں وہ اور کہاں میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ زینت نے غصے سے کہا، تمہاری مرضی سے ہوا ہے یہ رشتہ اور اب تم کہہ رہی ہو مجھے منظور نہیں ہے۔ تم چپ چاپ نیچے آ جاؤ، اب تمہاری کسی ضد کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور وہاں سے چلی گئی۔ پری نے غصے سے کہا، آپ لوگ ایسے اپنی مرضی نہیں کر سکتے اور میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ ماضی میں جب افنان گھر میں داخل ہوا تو اس نے کہا، امی کہاں ہیں آپ؟ ارحم نے خوشی سے کہا، افنان تم؟ اور اس کے گلے لگ گیا۔ افنان نے کہا، بھائی کیسے ہیں آپ؟ ارحم نے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اب تو تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ افنان نے کہا، آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ رابعہ نے کہا، افنان تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، اور افنان کو گلے لگا لیا۔ افنان نے کہا، امی اب بس کریں، سارا پیار آج ہی کر لینا ہے کیا؟ ارحم نے کہا، اب افنان آ گیا ہے، مجھے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ رابعہ نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، میرے لیے تم دونوں ایک جیسے ہی ہو۔ زینت نے غصے سے کہا، غزل کہاں مر گئی ہو؟ غزل نے کہا، جی امی آپ نے بلایا؟ زینت نے کہا، میں نے تمہیں صفائی کرنے کو کہا تھا۔ غزل نے کہا، امی کل میرا امتحان ہے، بس اسی کی تیاری کر رہی تھی۔ زینت نے کہا، کوئی تیر نہیں مار لینا تم نے پڑھ کر، اور تمہارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم سے ویسے بھی کسی نے شادی نہیں کرنی، اس سے اچھا ہے تم گھر ہی بیٹھ جاؤ۔ غزل نے نم آواز میں کہا، مگر زینت نے کہا، اب رونے مت لگ جانا، ایک تو تمہیں کچھ بھی کہو تو رونا پہلے ہی لگ جاتی ہو، اور وہاں سے چلی گئی۔ غزل وہیں کھڑی اپنی ماں کی بے بسی دیکھتی رہی۔ پری نے غصے سے میں کہا، غزل کہاں ہو تم؟ غزل نے ڈرتے ہوئے کہا، جی۔ پری نے غصے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا میرے کپڑے استری کر دینا، ابھی تک تم نے کیے نہیں۔ تم جانتی ہو مجھے اپنی دوست کے گھر جانا تھا۔ غزل نے جواب دیا، وہ میں گھر کا کام کر رہی تھی۔ پری نے اس کا ہاتھ غصے سے مروڑتے ہوئے کہا، میری بات دھیان سے سن لو، جو میں کہوں اسے فوراً کر لیا کرو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ غزل نے کہا، آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پری نے غصے سے کہا، آگے سے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور وہاں سے چلی گئی۔ حال میں غزل نے روتے ہوئے کہا، پلیز مجھے جانے دیں، میرے پاس مت آنا۔ مگر غزل کی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب وہ بالکل غزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے غزل کو اپنے قریب کیا۔ غزل نے بے بسی سے دیکھا مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ وہ لڑکا جیسے ہی غزل کے قریب پہنچا، غزل نے اپنی پوری قوت سے اس کو دھکا دیا اور اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور نیچے گر گیا، اور نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ غزل اس کو وہیں چھوڑ کر افنان کے پاس آئی اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ غزل نے پانی افنان کے منہ پر چھڑکا جس کی وجہ سے اس کو ہوش آ گیا۔ افنان جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، غزل اس کے سینے سے جا لگی۔ افنان غزل کے اس عمل سے حیران ہو گیا۔ افنان نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ غزل کو ایک انجان سا سکون محسوس ہوا۔ غزل نے روتے ہوئے کہا، شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ افنان نے نرمی سے کہا، غزل میں بالکل ٹھیک ہوں، اب تم رونا بند کرو۔ غزل کو جیسے ہی ہوش آیا وہ افنان سے دور ہوئی۔ وہ اپنی پریشانی میں بھول گئی تھی کہ افنان کے ساتھ اس کا رشتہ صرف نام کا ہی ہے۔ غزل نے شرمندگی سے کہا، سوری۔ افنان نے کچھ نہیں کہا۔ پری کو نہ چاہتے ہوئے بھی ارحم سے منگنی کرنی پڑی۔
پری نے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے تم سے منگنی کر لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے شادی بھی کروں گی، اس لیے تم کسی بھی خوش فہمی میں مت رہنا۔ ارحم نے سختی سے جواب دیا، میں بھی تم سے شادی کرنے کے لیے مرد نہیں رہا۔ پری نے کہا، وہ تو دکھ ہی رہا ہے، اور وہاں سے چلی گئی۔ ارحم نے غصے سے کہا، ایک بار میری تم سے شادی ہو جائے، تمہاری ساری اکڑ باہر نکال دوں گا۔ افنان نے سرد لہجے میں کہا، اس وقت ہمیں یہاں کوئی گاڑی نہیں ملے گی، اس لیے ہمیں رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ افنان نے کہا، تم آرام سے یہیں گاڑی میں سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ غزل بنا جواب دیے گاڑی میں بیٹھ گئی، نیند تو اسے آنے والی نہیں تھی۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔